الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف عنه السوء صدق الله العظيم. دنیا تکلیفوں کی جگہ ہے. یہاں جو جتنا بڑا انسان ہوگا اس کے ساتھ اتنی تکلیفیں لگیں گی. اشد الناس بلاء الانبیاء. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیف میں جماعت انبیاء رہتی ہے. ثم الامثل فالامثل. پھر جو انبیاء کے قریب ہوتے ہیں رتبے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، تو پھر ان کے ساتھ تکلیفیں بھی اسی قدر آتی ہیں. چنانچہ جو کوئی بڑا آدمی ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، اگر اس نے دنیا میں محنت کی ہے اور ایک مقام پایا ہے تو اس کو مقام پانے کے لیے تکلیفوں سے گزرنا ضروری ہے. کسی کو وراثت میں کوئی مقام نہیں ملتا، کسی کو ماں باپ کی طرف سے کوئی رتبہ نہیں ملتا. اس مقام تک پہنچنے کے لیے تکلیفوں سے گزرنا ضروری ہوتا ہے، مجاہدوں سے گزرنا ضروری ہوتا ہے. اگر انسان مجاہدوں سے بھاگتا ہے تو وہ کبھی آگے ترقی نہیں کر سکتا. چنانچہ ان مجاہدوں سے گزرنے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک رسی دی ہے کہ یہ گڑھا ہے، اس گڑھے کے اوپر سے اگر تم نے گزرنا ہے تو یہ ذریعہ اپناؤ. اس ذریعے کو اپنانے کے بعد دیکھنا کہ ہم راستے کیسے کھولتے ہیں، منزل تک ہم کیسے پہنچاتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو اس مشکل وقت میں گزرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستہ بناتے ہیں. کیسے بناتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایک بچہ جب چلتا ہے تو وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو ابا اس کو پکڑ کے اٹھا کے وہاں تک لے جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بچہ ایک قدم اٹھائے اور پھر اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرے. جب انسان کوشش کرتا ہے تب اللہ راستہ کھولتے ہیں. جب بچہ منہ ہلاتا ہے تو اللہ رب العزت ماں کی چھاتی کے اندر خون کو دودھ میں تبدیل فرماتے ہیں. اگر نہیں ہلاتا تو کبھی تبدیل نہیں ہوتا. تو ہمیں راستہ اپنا بنانا ہے. اگر ہم راستہ بنائے بغیر ترقی چاہتے ہیں تو یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے. ان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ کسی شخص کو، کسی قوم کو اس وقت تک ترقی نہیں دیتے جب تک وہ خود ترقی کرنے کی کوشش نہیں کرتا، چاہے دنیاوی ترقی ہو چاہے دینی ترقی ہو. اس کے لیے ایک طریقہ کار سمجھایا ہے. وہ طریقہ کار ہے دعا کا. مومن دعا کے اندر جس قدر محنت کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے اس قدر راستے کھولتے ہیں. آج ہمارے مزاج کے اندر دعا کرنا ختم ہو چکا ہے. ہم رسمی دعائیں کرتے ہیں. نماز کے بعد دعا، یہ رسمی دعا ہے، کوئی شریعت و سنت کی دعا نہیں ہے. نماز کے بعد اونچی دعا امام صاحب کریں، سارے آمین پڑھ رہے ہیں، یہ رسمی دعا ہے، یہ سنت کی دعا نہیں ہے. ہر اچھے کام کے بعد دعا ہے، بس اتنا ثابت ہے. الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کا مغز ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے عبادت کر لی، اب مغز کو بھی استعمال کر لیں، اب اس کے دماغ کو بھی استعمال کر لیں. لیکن یہ نہیں ہے جو ہم دعائیں کرتے ہیں. ہماری دعا یہ اس لیے ہوتی ہے، اور یہ رسمی دعائیں ہونی چاہیے، اس لیے ہونی چاہیے کہ اس میں امت کی تعلیم ہے کہ ہم نے دعا کرنی ہے. لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے. ہم نے اسی دعا کو سب کچھ سمجھ لیا. فرض کے بعد دعا کی قبولیت یہ اتنی زبردست ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر جو دعا کرتے ہیں اس سے زیادہ افضل یہ دعا ہے جو آپ فرض کے بعد کرتے ہیں.
ہم لوگوں نے دعا کو صرف اتنا سمجھ لیا ہے۔ ادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض دعائیں ایسی تھیں جو سوتے جاگتے میں بھی آپ کرتے رہا کرتے تھے۔ ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے نا، کوئی تکلیف پیش آتی ہے، تو ہم اس کے لیے تعویذ لیتے ہیں، اس کے لیے دم کرواتے ہیں، اس کے لیے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور حاجت پیش کرتے ہیں، دعا کراتے ہیں۔ اچھا عمل ہے، جائز عمل ہے، کرانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن اصل انبیاء کا جو طریقہ ہے، اصل انبیاء نے جو طریقہ سکھایا ہے وہ طریقہ دعا کا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی تعویذ نہیں لکھا، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، خبردار مت لکھنا، منع کر دیا اللہ نے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، ایسے نہ ہو کہ لوگ کہہ دیں، لوگ آگے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں اور کہیں ان کا اعتقاد خراب ہونا شروع ہو جائے۔ اگرچہ تعویذ اللہ کے نام سے برکت، تعویذ کا نام اللہ کے نام کی برکت ہے، وہ جائز ہے۔ بعض حضرات اس میں کنفیوژن ڈالتے ہیں، من علق تمیما فقط اشرک، جس نے تعویذ باندھا اس نے شرک کیا۔ یہ ترجمہ کس نے کیا؟ تمیم کہتے ہیں مشرکین عرب کے ہاں ایک خاص قسم کی ہڈی کو گلے میں لٹکاتے تھے یا بازو پہ باندھتے تھے، اس کو کہتے تھے تمیم۔ تو من علق تمیما، جس نے وہ ہڈی باندھی، یعنی جس طریقے سے آج تعویذ باندھتے اس زمانے میں اسی ہڈی باندھتے تھے، تو یہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ جناب جس نے تعویذ باندھا اس نے شرک کیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ میں تعویذ کی مخالفت نہیں کر رہا، خود ہم بھی دیتے ہیں تعویذ، میں اس کا منع نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ترجیحات میں تعویذات کو نہ لے کر آئیں، ہم ترجیحات کے اندر اللہ سے مانگنے کو لے کر آئیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا سیاسی روابط اور معاشی روابط، ڈاکٹر، انجینئر، سارے ان کے پاس کثرت سے آیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور حضرت کے پاس رہے کچھ وقت، تو حضرت کو پتہ چلا کہ اس کو مجھ سے کام ہے کہ میں اس کی سفارش کروں گا تو اس کو نوکری مل جائے گی۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں اور یہ غرض لے کے آیا ہوں۔ تو فرمایا کہ میاں یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ سے کتنی دعا کی؟ کہ میں اللہ سے دعا تو کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، آپ ہمارے دینی مقتدا ہیں، دینی رہنما ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو کہا کہ میاں یہ بتاؤ کہ تم نے خود اپنے لیے اللہ سے کتنی دعائیں کی؟ لگے بس یہی نماز کے بعد اور ادھر ادھر کر کے دعا کر لیتا ہوں، بس اتنا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ میں کوشش کروں کہ وہ الفاظ نقل کروں، اس میں ایک جان ہے، ایک زور ہے، ہم تو ایسے نقال ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے بس اس نقل کو، بزرگوں کی نقل کو۔ فرمایا یہ ناممکن ہے کہ بندہ اپنی رات دن ایک کرے، اللہ سے مانگے اور اللہ اس کو نہ دے، ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمارے مزاج کی کمزوری ہے، ہمارے اعتقاد کی کمزوری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منگل کے دن ظہر سے لے کے عصر تک مستقل ایک دعا فرمائی، بدھ کے دن ظہر سے عصر تک مستقل ایک دعا فرمائی، ہاتھ اٹھا کے لجاجت کے ساتھ اللہ سے مانگ رہے ہیں، مانگتے جا رہے ہیں۔ جمعرات کے دن فجر کے بعد ارشاد ہوا کہ مبارک ہو، حضرت جبریل آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آنسوؤں سے تر بتر ہے اور آپ کی رو رو کے ہچکی بندھی ہوئی ہے، اور جمعرات کی صبح حضرت جبریل آئے ہیں اور فرمایا، ارشاد نقل کیا اللہ کی طرف سے، مبارک ہو اللہ نے آپ کی دعائیں سن لی۔ کوئی تو بات تھی، ہمیں یہ تعلیمات ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ سکھانا ہمارے لیے نہیں ہے۔ کبھی ہم نے عصر سے مغرب، کبھی ہم نے ظہر سے عصر دعائیں مانگی ہوں اپنی کسی حاجت کے لیے، اپنی کسی تکلیف کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ، علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے جو صحیح کتاب ہے وہ بخاری ہے، صحیح بخاری۔ فرمایا کہ
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 6 برس کی عمر تک نابینا تھے، نظر ہی نہیں آتا تھا، بالکل بند، اندھیرا، بالکل مادرزاد، آنکھیں سفید ہوتی ہیں، بالکل سفید آنکھیں، نہ اندر سیاہ ڈورے نہ اندر کچھ ہے۔ 6 سال تک ماں نے اللہ سے دعائیں مانگی 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 اور مانگتی رہی۔ 6 برس کے بعد رات کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ روح المعانی میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قد رد اللہ بصر ولدک لکثرت دعائک، تیری دعا کثرت سے مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے تیرے بچے کی آنکھیں دے دی۔ جب صبح اٹھے تو دیکھا تو آنکھوں کے اندر سیاہی بھی آ چکی ہے اور ان سیاہی میں چمک بھی آ چکی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ سے دعا کریں اور اللہ اس کو نہ مانے۔ جو جتنا اللہ کو جانتا ہے اتنا اللہ سے مانگتا ہے۔ چھوٹا بیٹا ہوتا ہے نا، باپ کی داڑھی بھی پکڑ لیتا ہے، منہ پہ تھپڑ بھی مارتا ہے، کان بھی کھینچتا ہے، اور بڑا بچہ وہ کبھی ایسے نہیں کرتا، کیونکہ بڑا بچہ سمجھدار ہے، وہ والد کو سمجھتا ہے، چھوٹا بچہ نہیں سمجھتا۔ اللہ کو ایسے بندے چاہیے جو اللہ کی ذات کو سمجھیں، اللہ کی ذات کو اپنا بڑا سمجھیں، اللہ کی ذات کو کھلونا نہ سمجھیں کہ بس جی آیا تو مانگ لیا، نہیں تو کوئی مولوی صاحب تم دعا کر دو۔ غائب کی دعا غائب کے حق میں بڑی قبول ہوتی ہے۔ ان اسرع دعا اجابتن، سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا کون سی ہے؟ غائب علی الغائب، جو غائب کے لیے دعا کرتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، مسنون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر سے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے عمر؟ یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں عمرہ کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ اے میرے اخیا، اے میرے چھوٹے بھائی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعاؤں کی ضرورت ہے، تو ہمیں بھی تو سب سے زیادہ ضرورت ہے نا، تو دوسرے سے اپنے لیے دعا کرانا مسنون ہے، لیکن خود اپنے لیے تو دعا کرے، خود اپنے لیے تو درد رکھے۔ دیکھو دوستو، ہم اپنے لیے اگر درد نہیں رکھیں گے، ہم اپنے ساتھ اگر مخلص نہیں ہوں گے تو کوئی دوسرا کبھی ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے 24 گھنٹوں میں اگر اپنے لیے وقت نہیں نکال سکتے، اپنے لیے دعا اللہ سے نہیں مانگ سکتے، صرف کوشش کوشش کوشش، سب کچھ کوشش نہیں ہوتی، ہاں کوشش ہوتی ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے کوشش ہے، لیکن دعا بھی کوشش میں داخل ہے۔ تو یقین ہو، اندر سے اعتماد ہو کہ میرا اللہ میری دعا سنے گا، میرا اللہ میری دعا کو رد نہیں کرے گا، میرا اللہ میری بات کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام پانی کی اس گہرائی کے اندر ہیں جس گہرائی میں انسان نہیں جا سکتا، جا نہیں سکتا، جس گہرائی کے اندر بالکل اندھیرا ہے، یعنی سورج کی روشنی بھی نہیں جا سکتی، ایک حد تک یعنی 3-4 کلومیٹر نیچے تک نیلی روشنی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد سمندر میں نیلی روشنی بھی نہیں جا سکتی، نیچے کا سمندر بالکل اندھیرا ہے، ظلمات فوقہا ظلمات، ظلمات پھر اس کے اوپر اندھیرا، پھر اس کے اوپر اندھیرا، یعنی اندھیرا در اندھیرا ہے۔ وہاں جا کے اللہ رب العزت نے بطن حوت یعنی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا، اور پھر وہاں جا کے اللہ سے دعا کر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر وہ یہ دعا مجھ سے نہ کرتے للبث فی بطنہ، تو اللہ اس کو اس مچھلی کے پیٹ میں رکھتے الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک۔ یعنی ایک کلمہ دعا کا اس میں اتنی طاقت ہے کہ سمندر کی گہرائیاں، اور سمندر کی گہرائیوں کے اندر خالی بندہ نہیں بلکہ مچھلی کے پیٹ میں جکڑا ہوا ہے اور بند ہے، اور وہاں بیٹھ کر جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کو پکارنے کے بعد اللہ کہتے ہیں میں اسی دن، بعض روایت میں تو اسی دن شام کو نکال دیا، بعض روایت میں 3 دن کے بعد نکال، یہ جو ہے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے غنمان، بنو کلب کا ہے اور عراق کا رہنے والا ہے۔ میری امت کے 2 بندے، بعض روایت میں حضرت عمر اور حضرت عثمان کا ذکر ہے،
بعض روایت میں حضرت عثمان اور حضرت علی کا ذکر ہے۔ میری امت کے 2 بندے اس سے ملیں گے، اور یہ 2 بندے جب ملیں تو اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرنا کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ میری خدمت میں نہیں آ پا رہا، تو ماں کی خدمت کی کثرت کی وجہ سے اللہ نے اس کی دعاؤں میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اس کے اثرات فضاؤں میں نظر آتے ہیں۔ تو بھائی جو بھی حضرت عمر اور حضرت علی ملے یا حضرت عثمان اور حضرت علی ملے، تاریخی روایت حضرت عمر کے زمانے میں جب حج کرنے آئے تو ان سے جا کے ملے، اور جا کے مل کے جب ان سے دعا کا کہا تو پوچھا تو رونے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ بعض روایت کے مطابق وہ حج پہ آئے، اور بعض روایت کے مطابق یہ لوگ یمن میں گئے اور جا کے ان سے دعا کروائی۔ امت کو سمجھانا مقصود ہے کہ دعاؤں میں بڑی طاقت ہے۔ ہم نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں، اگر دعائیں مانگتے بھی ہیں تو ایک رسمی دعا ہوتی ہے۔ اذ ناداہ ربہ نداء خفیہ، دعا کی اصل یہ ہے کہ دعا چپکے سے مانگی جائے۔ ادعو ربک تضرعا وخفیہ، اپنے پر چپکے سے مانگا کرو، آہستہ مانگا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو چپکے سے دعا مانگی جاتی ہے اور جو کھلے عام اونچی آواز میں دعا مانگی جاتی ہے، یہ جو آہستہ دعا مانگی جاتی ہے یہ اعلانیہ دعا سے 70 گنا زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ یہ جو نمازوں کے بعد کبھی کبھار اونچی دعا مانگتے ہیں یہ تعلیم کے لیے ہوتی ہے، افضل نہیں ہے، افضل ہے آہستہ دعا مانگی جائے، آہستہ۔ اور یہ حدیث بالکل صحیح، بے شمار کتابوں میں نے دیکھی، اس وقت مجھے اس کی کلمات یاد نہیں، بہت سی کتابوں میں نے دیکھی، 70 گنا زیادہ قبول ہوتی ہے، 70 گنا جلدی قبول ہوتی ہے وہ دعا جو آہستہ مانگی جائے۔ تو یہ ان کا نام پڑ گیا جنہوں نے دعا کی امت کے لیے، بڑا لمبا واقعہ میں مختصر میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ان کا نام پڑ گیا حضرت اویس، ان کا نام تھا غنامان۔ اویس تو ایک لقب پڑا تھا، اویس کہتے ہیں آج تو یعوس عیسن، یعنی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ملاقات سے رہ گیا، مایوس ہو گیا، تو اس وجہ سے اس کا نام اویس پڑ گیا، ہم نے نام بھی اویس رکھ لیا، اصل تحقیق نہیں ہوتی امت کے اندر اس طرح سے۔ تو نام تھا غنامان، لیکن کیا ہوا، اللہ نے برکت ایسی ڈالی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بشارت ان کے بارے میں دی، اور ان کے لیے بھی تعلیم دعا کی ہے۔ 100 برس عمر ہو چکی، 100 برس عمر ہو چکی، اور 80 سال کی بیوی ہو چکی ہے، اور دونوں پانچ ہے۔ دنیا جانتی ہے اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی۔ اذ ناداہ ربہ نداء خفیہ، آہستہ دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگی حضرت مریم کو دیکھ کر کہ مریم حجرے میں بند ہے، باہر تالا لگا ہے، نہ اندر کھڑکی ہے نہ روشندان ہے، اور اس کے پاس بے موسم کے پھل، بے موسم کے میوے آئے ہوئے۔ پوچھا کہ کہاں سے آئے، تو کہنے لگی کہ یہ اللہ کی فضل ہوا من عند اللہ، تو اللہ کی طرف سے آئے، اور پھر وہاں پر گرے ہیں اور اللہ سے الہا و گزاری سے دعا کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم تم کو بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے حضرت یحییٰ کی، اور نام پہلے رکھ دیا، اولاد بعد میں، حمل نہیں ہوا ابھی تک، نام پہلے رکھ دیا، اور بتایا دنیا کو کہ دعا میں کتنی تاثیر ہے۔ کوئی سبب نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے۔ جب پوچھا کہ اللہ کوئی سبب تو دکھا دے، انسان بے صبر ہے نا، کوئی سبب دکھا دے، تو کہا ٹھیک ہے، اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، 3 رات تک بات نہیں کر سکو گے، بس یہ ہے، یہ بچے کے آنے کی علامت ہے۔ تو دیکھو بھائی، دیکھو میرے بھائیو، اپنے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں۔ ہم نے صرف اسباب کو سب کچھ بنا لیا، صرف ڈاکٹر کی دوائی کو سب کچھ سمجھ لیا، اور دعاؤں سے اپنا جی چرا لیا ہے۔ بعض دعائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات مانگی ہیں، پوری رات کھڑے ہو کے اللہ سے مناجات، کھڑے ہو کے پھر بیٹھ کے، ہاتھ تھک کے ہاتھ چھوڑ دیے اور دل سے دعا کر رہے ہیں، زبان تھک گئی، گلے میں درد ہوگی، لیکن آقا علیہ السلام نے ان دعاؤں کو اللہ سے مانگا ہے۔ ارے ہم کتنے زیادہ مستغنی ہو گئے، ہم بس 40 سیکنڈ کی دعا مانگ کے چھوڑ دیتے ہیں،
ایسا نہ کرے، اپنے مزاج کے اندر دعا مانگنے کی جو عادت ڈالے. اپنے مزاج، ہمارے کاموں کی چابی ہماری بغل میں رکھی ہوتی ہے اور ہم دنیا میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. کبھی اس کے پاؤں پکڑ رہے، کبھی اس کے پاؤں. ہمارے بزرگ ہیں حضرت فیروز احمد صاحب، ہمارے 1990 کے اندر آنکھوں کا بہت زیادہ مسئلہ تھا، تو دبئی میں ایک ڈاکٹر بیٹھتے تھے جو کہ ورلڈ کلاس بہت بڑے ڈاکٹر تھے. تو ان کے لیے میں گیا تو لائن میں بیٹھے تو میرے ساتھ ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے کہنے لگا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ کہ جی یہ میری آنکھوں میں انفیکشن ہے جس کی وجہ سے درد تکلیف ہوتی ہے، آنکھیں کھلتی نہیں ہے. تو مسلمانوں کو بھی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی کیوں؟ تو تمہارا اللہ تو ہے نا، وہ سب کو ٹھیک کر دیتا، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے. وہ قادر مطلق ہے، جو آنکھیں پیدا کر سکتے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. وہ قادر مطلق ہے. تمہارا ایمان تو ہے، ہم لوگ بے ایمان ہیں. تمہارا ایمان تو ہے، تم مجھ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اس کو نہیں تو اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، ہمیں حکم دیا اسباب اختیار کرنے کو. لیکن آج ہمارا مزاج بن چکا ہے صرف اسباب کو دیکھنے کا. ہم صرف اسباب کو دیکھتے ہیں. کمپنی کھولنی ہے، گھر بنانا ہے، دوائی لینی ہے، کوئی سودا صرف لے کر آنا ہے، چاہے کچھ بھی ہے. میرے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر پانی بھی پینا ہے تو پہلے اللہ سے اللہ جی پانی پلائیں، پھر بیٹے سے کہیں گے بیٹا پانی لے کے آؤ، پھر بیوی سے کہیں گے بیگم کھانا کھلا دو. پہلے اللہ سے مانگیں. اپنا ایک مزاج تبدیل کرنے کی کوشش کریں. میری آج یہ بات سمجھانے کی، اپنے آپ کو بھی اور آپ حضرات کو بھی ایک سمجھانے کی کوشش ہے کہ اپنا مزاج تبدیل کریں. آقا علیہ السلام سے آپ نے سنا ہوگا بیت الخلاء جانے کی دعا بھی منقول ہے. وہ رٹا مارنے کے لیے ہے، یہ قوم کو سمجھانے کے لیے کہ اگر بیت الخلاء بھی جانا ہے تو بھی اللہ سے مانگ کے جاؤ. اگر رات میں آنکھ کھل گئی ڈر کے، کوئی برا خواب آ گیا، کبھی ایسا ہو جاتا ہے برا خواب آ گیا اور آنکھ کھل گئی تو اس کے لیے بھی دعا سکھائیے. پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں تین چار دعائیں سکھائی. سواری میں بیٹھو تو یہ دعا مانگ لیا کرو. وہ دعا پڑھنے کی نہیں مانگنے کی ہوتی ہے. لیکن چلو کم از کم ہم پڑھ لیں، کم از کم ایک فارمیلٹی پوری ہو جائے، اللہ کے نبی کی نقل ہو جائے، کبھی وہ دل میں بھی اتر جائے گی. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم بیمار پڑتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے اس وقت رجوع کرتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام تو ہر وقت اللہ سے مناجات کرتے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا کے رکھتے تھے، مانگا کرتے تھے. اور ہر دم آپ کی تعلیم ہے، اور صرف آپ علیہ السلام کی تعلیم نہیں، سارے انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں سب کی تعلیم دعا مانگنے کی ہے. اور یہ اتنا بڑا عمل ہے جو انسان کو ایسا نوازتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف محنت کرنے سے پیسے ملتے ہیں، صرف دوائی کھانے سے شفا ملتی ہے. یہ دعا کا عمل ہماری اس نظریے کو توڑتا ہے. اس کے اندر جو شخص جتنی محنت کرے گا وہ اتنا کچھ پائے گا. بس ایک مثال دے کے ختم کرتا ہوں. دودھ ہوتا ہے نا، اس کی ویلیو کیا ہے؟ بطور مثال 150 روپے کلو. جب اس دودھ پہ محنت کی جاتی ہے تو اس دودھ کے اندر سے مکھن نکلتا ہے. وہ مکھن 150 روپے کلو نہیں ہوتا ہے نا، وہ مکھن زیادہ مہنگا ہوتا ہے، وہ 150 روپے کا پاؤ آتا ہے. اور پھر اس مکھن پہ محنت ہوتی ہے اور اس میں سے دیسی گھی نکلتا ہے. وہ کتنا ہوتا ہے؟ پھر وہ دیسی گھی 600-700 روپے کلو پہ جاتا ہے، 400 سے 600-700 روپے. پھر اس گھی پہ محنت ہوتی ہے، اس میں سے پنیر نکلتا ہے جو 700-800 روپے پہ پاؤ آتا ہے نا جی. ہم اپنی دعا پہ ایسی محنت کریں. ابھی تو ہماری دعائیں پانی ہیں، اس پہ محنت کریں تو وہ دودھ بنے گی، پھر مکھن بنے گی، پھر گھی بنے گی، پھر پنیر بنے گی. جب اس کا ظہور ہوگا تو وہ ایک الگ چیپٹر ہے، الگ چیز ہے. اللہ مجھے آپ ہم سب کو دعا کی اہمیت سمجھنے والا بنائے. دوستو یہ ہمارے ہاتھ میں لاٹری ہے، جب چاہے کیش کرنا. اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی کوشش.